فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے، پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنتیں مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ عدنان یونس مان صحرا سے، کیا باتھ روم میں دوران وضو کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے باتھ روم کی وجہ سے، ویسے بھی دوران وضو کلمہ شہادت پڑھنا کا ہمارے علم میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس بارے میں میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ وضو کے دوران کلمہ شہادت پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہو، ہاں وضو کے بعد پڑھیں۔ شزانہ خورشید، میری دوست رمضان میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو کیا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت ملے گی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو احادیث ضعیف ہیں، اور اگر ان کو صحیح مان بھی لیا جائے تو وہ صغیرہ گناہ سے متعلق ہوتی ہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ویسے بھی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید نے حساب و کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو حساب و کتاب سے متعلق اتنی احادیث، اتنی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کا ہوگا۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تو رمضان میں مرنا یقیناً ایک فضیلت کی موت ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جو کچھ کرتے چلے جاؤ بس رمضان میں مر جاؤ تو سب اگلا پچھلا معاف ہو جاتا ہے، تو یہ نظریہ رکھنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نصوص اور دیگر احادیث کے بالکل خلاف ہوگا۔ مفتی صاحب، کیا گریبان کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گریبان کھول کے بھی نماز جائز ہے، لیکن لباس کو عام ہیئت سے ہٹا کے نماز پڑھنا ٹھیک عمل نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں موڑ کے نماز پڑھنے سے منع کی ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ بھئی جو پراپر ڈریس ہے اسی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جہاں گرمی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یہ اس جو ہے نا، جس طرح آستین موڑنے سے منع کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نارمل کپڑے کی حیت ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے، تو کپڑے کی نارمل حیت گریبان بند کرنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ گریبان بند کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ کبھی گرمی لگ رہی ہے، کوئی عذر ہے تو ایک الگ بات ہے۔ ڈاکٹر یاسین شکر گڑھ سے، میں نے بہت سارے مفتیان کرام سے سن کر میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ پر انحصار کیا ہے، مگر کچھ اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا طریقہ نکالا تھا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ یہ اسلامک اسکالرز کو تحقیق نہیں ہے، نہ ان کو سود کے وسائل کا پتہ ہے، نہ اسلامک بینکنگ کا پتہ ہے، ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہیلہ نہیں ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے، یہ وہ ہیلہ ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے، وہ کیا ہے کئی بار میں اس وقت بتا چکا ہوں۔ تو اس لیے آپ کو اگر کسی اسکالر کو اختلاف ہے تو اختلافی مسئلے کو اعتدال سے بیان کر دے کہ بھئی میری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ بھئی کس کی رائے کو فالو کرنا ہے، کس کی رائے کو فالو نہیں کرنا۔ تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو میں نے خود کیونکہ پرسنلی میزان بینک کے سارے معاملات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور بڑے بڑے علماء جن میں خاص طور پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے
اور پھر یہ میزان بینک کا جو نظام ہے یہ تو بنا کے دینے والے ہی علماء دیوبند ہیں، ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے پورا اسلامی یعنی جو نظام ہے نا جو بنا کے دیا تھا سود کا آلٹرنیٹ، پھر پوری دنیا میں اسی کو نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے اصل بانی مفتی رشید احمد صاحب، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل بانی ہے اس نظام کے۔ اصل فتاوی میں پورا وہ موجود ہے کہ سودی نظام کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے۔ اسی آلٹرنیٹ کو بڑے بڑے اکابر جو بڑے پرہیزگار تھے، وہ کوئی یہودیوں کی طرح ہیلے کرنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اس کو سسٹم کو بنایا ہے اور وہ پھر اس کا امپلیمنٹ ہوا ہے۔ تو کسی کو اگر اعتراض ہے تو ایک علمی لحاظ سے اشکال لکھ کے بھیج دے کہ بھئی مجھے میزان بینک کی فلاں شق پہ اعتراض ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا، اور دیتے ہیں علماء الحمدللہ۔ باقی ہر بات میں بس ہوائی ایک بات کر دینا کہ یہ کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے، یہ وہ دلیل نہیں ہوتی، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، اس کو دلیل نہیں کہتے شریعت میں۔ دلیل اسے کہتے ہیں آپ کو میزان بینک کے یا کسی بھی اسلامک بینک کے کسی معاملے پر ٹرانزیکشن پر اعتراض ہے تو آپ لکھ کے دیں کہ بھئی اس میں تو مجھے سود کا ہے لگ رہا ہے، یہ دیکھو یہ تو سود ہے، تو علماء اس کا جواب دیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میزان بینک بھی پینلٹی لگا دیتا ہے، آپ ٹائم پہ قسطیں جمع نہ کرائیں تو پینلٹی لگاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو سود ہی ہو گیا کہ قسطیں آپ ٹائم پہ جمع نہیں کرا رہے تو آپ سے اضافی چارجز لیے جا رہے ہیں۔ تو واقعی اول نظر میں ایسا ہی لگتا ہے سود ہے، لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ میزان بینک کے پروفٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک آپ سے ایگریمنٹ کرواتا ہے کہ آپ نے قسطیں جمع نہیں کرائیں تو آپ شرعی طور پر مجبور ہوگے صدقہ کرنے پر، تو صدقہ آپ ہمارے ذریعے سے کرو گے، تو امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے، یہ صدقہ کرو گے آپ، تو وہ چیریٹی ہوتی بھی ہے پریکٹیکلی، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیریٹی ہوتی نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ چیریٹی میں کروڑوں روپے اس پینلٹی کی مد میں جا رہے ہوتے ہیں۔ سود تو وہ ہوتا ہے جو سود جس نے آپ کو قرضہ دیا تو اس سے پروفٹ وہ اس کے نفع کا حصہ ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے اس کا، پھر وہ جو چاہے کرے اس سے۔ یہاں بینک مالک ہی نہیں ہوتا، بینک کہتا ہے آپ نے چیریٹی کرنا ہمارے ذریعے سے تاکہ آپ کریں، آپ کو اس لیے اختیار نہیں دیا جا رہا، ہو سکتا ہے آپ نہ کریں تو آپ کو سزا کیا ملے گی، پھر تو کوئی بھی کس ٹائم پہ نہیں جمع کرائے گا، تو کوئی تو اس قانون ضابطے کا پابند بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ٹائم پہ قسطیں جمع کرائیں۔ تو اس طرح ہر جو بھی کوئی اعتراض ہو نا پراپر، وہ اعتراض لکھ کے دیا جائے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہوائی بات کرنا تو یہ ٹھیک نہیں، اور بہت سے کوئی اعتراضات کے جواب دے دیے ہیں وہ پھر بھی اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کا اختلاف ہے، کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر عوام کی فرض یہ ہے کہ جس کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو وہ اس کو فالو کرے اور دوسرے کو برا بلا نہ کہیں۔ شہزادی غزل، مفتی صاحب بیٹی کا اشال نام رکھنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا اشال نام، میرے علم میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، عربی نام تو ہے نہیں ہے، کہاں کا ہے واللہ عالم۔ کامران صاحب کہتے ہیں میں کمپنی میں فرسٹ ایڈ کی جاب کرتا ہوں، جب ہماری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو کبھی نیند کی وجہ سے ہم سو جاتے ہیں، تو ہماری سیلری میں کیا حرام شامل ہوگا؟ یعنی نیند کی وجہ سے سو جاتے ہیں تو حرام شامل ہوگا؟ نہیں بھائی، آپ جاگنے کی کوشش کریں، خود بخود آنکھ لگ جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے ہی کسی کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو تو آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے اور آپ سوتے ہی رہیں۔ تو ڈیوٹی کے دوران آنکھ لگ جانا غلط عمل ہے، لیکن اس سے ڈیوٹی حرام نہیں ہو جاتی۔ تو کام اگر آپ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کام اگر کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بلال خان کہتے ہیں اگر سفر میں نماز قضا ہو گئی ہوں تو واپس آ کر قضا قصر پڑے گا یا پوری قصر پڑے گا؟ لیکن سفر میں نماز قضا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے تو کیا کہ قضا نہ ہو۔ اظہر رشید بھوپال انڈیا سے، کیا قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھیں گے یا سنت بھی؟ صرف فرض پڑھیں گے اور وتر بھی۔ نعمان خان، مجھ سے بار بار غیبت ہوتی رہتی ہے اور مجھے سامنے والے سے بار بار معافی مانگنی پڑتی ہے، کیا میں صرف اللہ سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ پتہ نہیں تم نے کیا اس کی غیبت کی ہے، وہ پوچھے گا کیا برائی کی ہے میری آپ نے، اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو بس غیبت کر لی تو بس توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگے، اور اس کو جا کے نہ بتائیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے تو معاف کر دو، وہ بولے گا پتہ نہیں کیا بولا ہے میرے بارے میں اس میں، اور نفرت پیدا ہوگی، اس سے بڑھے گی نفرت۔ نسیم اکرم، اگر حنفی نے وتر 1 رکعت اور 3 رکعتیں پڑھ لیں تو کیا وتر دہرانے ہوں گے؟ جی ہاں، ہمارے نزدیک 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آتی، اس پہ کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یوتیرو بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب وتر پڑھتے نہیں تھے، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے۔ یوتیرو کا معنی ایتار کا معنی جفت کو طاق بنانا، یہ ہماری رائے میں اس کا صحیح مطلب ہے، اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو جس میں 1 کا تذکرہ ہے اس کی وہ تعویل کی جائے گی جس سے وہ تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جائے۔
हानिया हफीज, अगर बालों पर आयतल कुर्सी पढ़कर बेच दें तब भी गुनाह होगा? जी, इंसानी बालों की खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। जाहिश इदरीस, मुफ्ती साहब क्या नेक लोगों की उम्र में बरकत हो जाती है? जी बिल्कुल होती है, ख़ास तौर पे जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं उनकी उम्र में बुखारी की हदीस है कि बरकत होती है। मन अहब्बा युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमहू। सुहेल शेख इंडिया से, क्या जिस शख्स की गर्लफ्रेंड हो और वो नमाज का पाबंद भी ना हो वो इमामत करा सकता है? पागल आदमी को कभी भी मुसल्ले पे ना खड़ा करें आगे। कोई हाँ कोई हो जाए खुद से और जमात उसके पीछे नमाज पढ़ लें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अपने इख्तियार से इस किस्म के फजूल लोगों को जो गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि इंसान में और गधे घोड़े में क्या यही तो फर्क है कि इंसान बीवी बना के रखता है, गधे घोड़े फिजिकल रिलेशन होता है, बीवी नहीं होती उनकी। तो जिस इमाम को गधे घोड़े का और इंसानों के का रिलेशन का फ़र्क ना पता हो तो उसको अपने इख्तियार से मुसल्ले पे खड़ा करना जायज़ नहीं है ऐसे फजूल आदमी को। बाकी हो जाए और हटा नहीं सकते हो और जमात निकलने का ख़तरा हो तो उसी गधे के पीछे नमाज पढ़ लें। है तो बहरहाल मोमिन, मुसलमानों में भी दो किस्में, कुछ गधे होते हैं कुछ इंसान होते हैं, तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अपने इख्तियार से ऐसे फजूल आदमी को इमाम बनाना जायज़ नहीं है, किसी इंसान के बच्चे को इमाम बनाए। कराची से किसी ने पूछा है, मुफ्ती साहब काफ़ी दिनों से मेरी सास की तबीयत ख़राब है, मेरे शौहर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। एक दिन हमारे बेटे की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आप अपने भाई से कहें कि आज अम्मी को वो ले जाए, मगर उन्होंने मना कर दिया। यही बात मैंने अपनी नंद से कह दी तो उन्होंने सास को बताया और वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गई। मैंने इनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मैंने अपने शौहर से गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा आपने। माँ और बेटे के मामलात में बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसका मतलब लोग गलत समझते हैं, सास भी गलत समझेगी। बहरहाल तौबा इस्तिग़फ़ार कर ली तो ठीक हो गया, कोई बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं कहा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको दिल पे ले जाने की भी ज़रूरत नहीं, आइंदा थोड़ा एहतियात कर लें। मुफ्ती साहब, शौहर का बगैर बताए दूसरी शादी करना धोखे में आएगा या नहीं? बगैर बताए दूसरी शादी करना धोखे में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बीवी समझदार हो उसको बता के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको एतमाद में लेके करें। लेकिन ज़ाहिर है ख़वातीन तो नहीं राज़ी होती इस पर, मर्द को ये ख़तरा होता है एन शादी में ही पिटूंगा मैं, दूल्हा बना पाऊंगा और धुना। मैंने देखे ऐसे, एक साहब दूल्हा बने हुए थे, पता चल गया और दूल्हा बनने के दौरान ही उनके साथ जो कुछ हुआ, उस ज़माने में कैमरे नहीं थे वरना मैं बता देता क्या हुआ। तो इसलिए फिर मर्द छुपा के कर रहा होता है कि बाद में बता दूंगा। हाँ, सारी ज़िंदगी छुपन छुपाई खेलना ये नामुनासिब अमल है, तो फिर बाद में बता देता है तो बाद में बता दे। अलबत्ता एक शादी हो चुकी हो फिर दूसरी बीवी से पहली शादी छुपा रहा है, ये यकीनन धोखे में आएगा, क्योंकि औरत ये समझ रही होती है कि इसके निकाह में तो कोई औरत नहीं है, ये बिल्कुल कंवारा है या बीवी लेस है। तो जब आप चलो पहली शादी जब हो रही थी उस वक्त तो आपके निकाह में कोई औरत ही नहीं थी ना, अब जब दूसरी हो रही है तो आपके निकाह में तो एक बीवी है, तो उस दूसरी बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी कर लेना और उसको ये शो करना कि जैसे मेरे निकाह में कोई औरत ही नहीं है, ये बदतरीन धोखा है, बिल्कुल 100% गलत है ये। मरियम शाहजहां सादिकाबाद से, मुफ्ती साहब अपने आप को जादू से बचाने का इस्लामी तरीका बता दें। सूरह फलक सूरह नास पढ़ के रात को दम करें अपने ऊपर, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें रात को सोने से पहले, सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ लें, तो ये सब चीज़ें हदीस में आई हैं। और आऊद बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लाम्मा, ये पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह नहीं होगा जादू। बाकी ये उन्हीं पर होता है जो हर वक्त जादू जादू सोचते रहते हैं, जो जादूगरों को और रूहानी आमिलों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं, उन पे जिन चुड़ैल भूत कभी भी नहीं आते, ज़हन में रखिए। जिन चुड़ैल भूत उसी पे आएंगे जो आमिलों की अकीदत दिल में रखेगा। आजकल मुफ्ती साहब, जब मैं नाबालिग थी तब मेरे वालिद ने मुझसे बगैर पूछे मेरी मंगनी करा दी, फिर इस लड़के ने मुझसे बातचीत शुरू कर दी, आहिस्ता आहिस्ता हमारी लड़ाई होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल नहीं बनती, अल्लाह का बड़ा फजल है। वो मुझ पर शक भी करता है, अस्तगफिरुल्लाह, हर चीज़ में रोक टोक करता है, पढ़ाई भी रुकवा दी। मैंने 6 साल बाद इस रिश्ते से इनकार कर दिया, फिर मेरे लिए एक और लड़के ने पैगाम भेजा, वो भी मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे अब्बू मंगनी ख़त्म करने पर राज़ी नहीं है और ना वो लड़का राज़ी है। मेरे वालिद कह रहे हैं कि मैं मर भी जाऊंगा तब भी रिश्ता यही होगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं आज के बाद तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, रहनुमाई फरमाएं। क्योंकि आपने शादी से पहले ही रिश्ता कायम कर लिया ना दोस्ती यारी का, तो उसका अंजाम यही होता है। जहाँ लड़का लड़की का शादी से पहले फ्री हो गए तो बस शादी के बाद गए वो, तो यही होता है जो हुआ है सबके साथ, इसी तरह ही होता है आमतौर पर। अब्बा को बता दे, अब्बा मैं उससे फ्री हो गई थी, उसके जो है ना ये उसके एटीट्यूड हैं, तो अब क्या कह सकता हूँ मैं। आपके अब्बा को मैं होता तो आपके अब्बा को समझा देता, भाई नहीं करो यहाँ शादी। तो अब अम्मा को समझा दें, शायद अम्मा अब्बा को समझा दें। जब अम्मा अब्बा को समझाएंगी तो अब्बा के अच्छे भी समझेंगे इंशाअल्लाह। तो यही कह सकता हूँ मैं, बाकी मैं तो आपके अब्बा से लड़ नहीं सकता, तो मशवरा ही दे सकता हूँ।
سمیر باقی جو اور بھی لوگوں سے مشورہ کر لیں جو آپ کے حالات جانتے ہیں یا اس لڑکے کے حالات جانتے ہیں، اس سے مشورہ کر لیں، لیکن جہاں شادی سے پہلے فری ہونے کا معمول ہوگا وہاں انجام یہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، پہلے ہی پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سمیر خان، جب میری وائف کو مینسز آ رہے ہوں تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیوں بھائی، مینسز کا گھر میں نماز سے کیا تعلق ہے؟ عجیب آدمی ہو بھائی جان۔ سمیر خان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ آپ سوال پورا کمپلیٹ لکھ کے بھیجیں۔ کوئی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ خواتین کی مینسز میں بہت شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنی تو نہیں ہوتی کہ ایمرجنسی کوئی موت کا خطرہ ہو جائے۔ تو آپ سوال پورا پوچھیں کہ ان کو کیا عذر لاحق ہو سکتا ہے، پھر میں جواب دے سکتا ہوں۔ مفتی عیسیٰ، فقہ حنفی کی اتباع زیادہ بہتر ہے یا سنت نبوی کی؟ یہ بالکل اس سوال ہی فضول ہے، یہ ایسے جیسے بخاری کی حدیث پہ چلیں یا نبی کی حدیث پہ چلیں۔ بھائی فقہ حنفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے جس کو مرتب کیا ہے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ حدیث کا ایک مطلب وہ جو ہماری کھوپڑی میں یا آج کل کے اسکالر کی کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ حدیث کا وہ مطلب جو ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جو مجتہدین تھے جن کو آدھے سے زیادہ مسلمانوں نے فالو کیا ہے، ان کی سمجھ میں جو مطلب آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جب آپ کسی مخصوص فقہ کو فالو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے پر مجتہد کی رائے کو فالو کرتے ہو، اپنی رائے کو قربان کر دیتے ہو اور مجتہد کی رائے کو لے لیتے ہو آپ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی پر حج یا عمرہ میں، وہ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے میں نے ایک دفعہ ایک شخص 3 طلاقیں دے کر آیا، میں نے فتویٰ دیا 3 ہو گئی، وہ کسی اہل حدیث کے پاس چلا گیا کہ 1 ہوتی ہیں، تو میں بھی چلا گیا ان اہل حدیث کے پاس کہ میں نے کہا آپ نے کیسے 3 کو 1 کہہ دیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی تھیں۔ میں نے کہا یہ حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا دیکھو عبداللہ بن عباس نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یعنی عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن عباس حدیث بیان بھی کر رہے ہیں اور وہ اس کا وہ مطلب نہیں بتا رہے جو آپ بتا رہے ہو، وہ تو کہہ رہے کھٹی 3 ہی ہوتی ہیں، آپ جواب میں کہہ رہے ہو کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یعنی آپ نے تو نبی کا پڑھا ہے اور عبداللہ بن عباس نے تورات اور انجیل کا کلمہ پڑھا تھا، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، نبی کا نہیں پڑھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ لفاظی ہوتی ہے، اصل بات یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس نبی کی حدیثوں کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے، تو حدیث بیان کر کے بھی 3 طلاقوں کو 3 قرار دے رہے ہیں اور دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو اس کا وہ مطلب نہیں ہے، آپ نے خود ایک مطلب بنا کے تھوپ دیا ہے پوری امت پہ، جو صحابہ اس مطلب کے قائل نہیں ہے، نہ صحابہ نہ تابعین۔ تو یہی ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کو کبھی حدیث کے مقابلے میں لے آتے ہیں، کبھی فقہ حنفی میں مفتہ بھی قول جو ہوگا نا جس پہ فتویٰ ہوگا وہ کبھی بھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوگا۔ ہاں بعض اقوال ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، فقہ حنفی ہو یا شافعی ہو، وہ ضعیف قول ہوتے ہیں، ان پہ فتویٰ نہیں ہوتا، چاہے وہ مجتہد ہی کی طرف منسوب کیوں نہ ہو۔ تو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا وہ قول ہوتا ہے قابل اتباع، وہ کبھی بھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوتا، وہ دلائل کے لحاظ سے مضبوط قول ہوتا ہے، تبھی اس پہ فتویٰ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، اگر کسی پر حج یا عمرہ میں دم پڑ جائے اور ادا نہ کرے تو کیا گناہ ہے؟ بہت سخت گناہ ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم ہے اور کہ تم اللہ پر سزا نافذ کر رہے ہیں اور آپ وہ سزا نہیں نافذ کر رہے اپنے اوپر، تو آخرت میں پھر اللہ سزا تو دے گا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ سزا ہوگی۔ اشفاق احمد برازی، کشمیر انڈیا سے، فجر کے بعد سونا کہتا ہے اور فجر کے بعد گندے خواب کیوں آتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ فجر کے بعد سونا جائز ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، اور فجر کی نماز رکھی اس لیے کہ تاکہ اس وقت اٹھ جاؤ، اس لیے نہیں رکھی کہ اٹھو اور پھر دوبارہ سو جاؤ، تو اٹھانے کے لیے تو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ، اور حدیث میں آتا ہے بوری کلی امتی فی بکورہا، اللہ نے صبح کے وقتوں میں میری امت کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو یہ میڈیکلی بھی سونے کا وقت نہیں ہے اور شرعی لحاظ سے بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری روایات ہیں جس سے اس کی جو ہے ناجائز تو نہیں ہے، بہرحال ناپسندیدہ ہے ان روایات سے، اور فجر کی نماز سے ہی پتہ چلتا ہے، اللہ نے فجر رکھی ہے، اٹھو اب ہم کیا کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں پھر دوبارہ سو رہے ہیں، تو یہ حکمتوں کے خلاف ہے اور بہرحال جائز ہے، ناجائز نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، اور اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو پھر ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی قومیں ہیں، جو میچور قومیں ہیں، وہ ساری صبح کو جاگتی ہیں، یہ صرف ہمارے اوپر ہی ایک عجیب سی نحوست طاری ہو چکی ہے کہ ساری قوم ہی فجر کے بعد سو رہی ہوتی ہے، راتوں کو لگے ہوتے ہیں موبائل پہ۔ ہاں کوئی بہرحال عذر ہو، مجبوری ہو، ایک الگ بات ہے، باقی فجر کے بعد گندے خواب کیوں آتے ہیں یہ ڈاکٹر سے پوچھیں کیوں آ رہے ہیں بھائی، آپ کو آ رہے ہوں گے تو اللہ نہ کرے اس سب کو تو نہیں آتے گندے خواب، بہرحال آپ کو آ رہے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھیں آپ۔
عمر سید کشمیر سے 8 سے 5 سال بعد میری دوست نے مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم لی تھی کہ تم سگریٹ نہیں پیو گے، مگر اب میں سگریٹ پیتا ہوں، کیا مجھے گناہ مل رہا ہے؟ ہاں، سگریٹ پینے سے قسم توڑنے کا گناہ ہو گیا، اور کفارہ ادا کریں اور سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ مفتی صاحب، اگر کئی روزے قضا ہوں تو کیسے ادا کریں جب ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ کون سا روزہ ادا کیا ہے اور کون سا نہیں؟ جب کئی روزے قضا ہوں، رمضان کے روزے اگر ہیں تو اندازہ لگانا پڑے گا آپ کو، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے تو میں کیسے اندازہ لگا کے بتاؤں؟ مجھے کیا پتا کتنی عمر سے آپ روزے چھوڑ رہے ہیں؟ تو آپ بہرحال دماغ لڑائیں، کتنے رمضان آئے ہوں گے آپ کی زندگی میں، رمضان تو کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، اس میں اندازہ لگا لیں کتنے روزے چھوڑتا رہوں، کتنے رکھتا رہوں، تو غالب گمان پر عمل کریں، ایک تعداد متعین کر لیں، پھر وہ قضا آہستہ آہستہ قضا لوٹائیں اس کی۔ مفتی صاحب، اگر زکوٰۃ لینے والے کے پاس اتنی رقم آ جائے کہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یہی حکم ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی کو اتنی زکوٰۃ دے دینا، اتنا پیسہ دے دینا زکوٰۃ میں کہ خود وہ مالدار ہو جائے اور خود اسی پر زکوٰۃ لازم ہو جائے، تو یہ نارملی عام حالات میں یہ نامناسب ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو کوئی وجہ ہو، کوئی معقول ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی کوئی شدید ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی کسی کو اتنی زکوٰۃ دینا ناپسندیدہ عمل ہے جس سے وہ خود صاحب نصاب بن جائے۔ اچھا بھائی، اب آپ کے پاس 40 کروڑ روپے تھے اور آپ کی زکوٰۃ 1 کروڑ بن رہی ہے، آپ نے ایک ہی غریب کو 1 کروڑ دے دیے، وہی مالدار ہو گیا 1 کروڑ میں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو 1 کروڑ کو ڈیوائڈ کر دیں، آپ بہت سارے غریبوں میں دے دیں۔ مفتی صاحب، جو زیورات سسرال کی طرف سے بہو کو ملتے ہیں، اس کی زکوٰۃ بہو کیسے ادا کرے گی؟ واہ 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 واہ، بہو باقی سارے کام کر سکتی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتی؟ ساس کی غیبتیں جب کر سکتی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر سکتی ہے وہ، کیونکہ وہ زیورات ساس سسر کے پاس رہتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ اس صورت میں بہو کیا کرے؟ بڑے عجیب سے ساس سسر ہیں، کیوں اپنے بہو کے زیور اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، بہو پر لازم ہے کہ وہ زیور بیچ کے ادا کرے، اگر نہیں اس کو ساس سسر اس کو دیتے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب وہ بہو کے اختیارات میں ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی نہیں ہے جس میں تصرف کا آپ کو حق ہی حاصل نہ ہو۔ تو اگر اس طرح سے ساس سسر نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ بہو کو بولا تمہارا ہے، لیکن دے ہی نہیں رہے اس کو، کسی بھی طریقے سے استعمال ہی نہیں کرنے دے رہے، نہ اس کو بیچنے کی اجازت ہے، نہ اس کو بیچ کے زکوٰۃ نکالنے کی اجازت ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ اس کو تصرف کا حق ہی حاصل نہیں ہے، تو اس لیے پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ بہو ایسا نہ ہو بیچ باچ کے کھا جائے سب کچھ، ایک حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بہو جب چاہے پہن سکتی ہے، شادی بیاہ میں جا سکتی ہے پہن کے، اور تو پھر اس پر بہو پر لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے۔ تو ساس سے بولے بھائی مجھے دو، میں اس کی زکوٰۃ دوں گی، یا پھر اپنی پاکٹ منی میں سے نکال کے رکھے، یعنی پورے سال جمع کرے پاکٹ منی میں سے، یا اپنے شوہر کو بولے بھائی تم میری طرف سے زکوٰۃ دے دو، تو کوئی تدبیر اختیار کرے وہ۔ اچھا بھائی، رفیق شیخ انڈیا سے، کیا مسجد بناتے وقت غیر مسلموں کو کام دے سکتے ہیں تاکہ نمازوں کے اوقات میں کام بند نہ کرنا پڑے اور جمعہ کی نماز کے وقت بھی کام چلتا رہے، مسجد کا مالی نقصان بھی نہ ہو؟ غیر مسلم کو بھی مسجد کی تعمیر کا کام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس نیت سے دینا تاکہ نماز میں بھی یہ مسلمان کو دیں گے تو نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھے گا، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، ناپسندیدہ، مکروہ ہے۔ اللہ بولے گا تم نمازی کو اس لیے ٹھیکہ نہیں دے رہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور کام میں حرج واقع ہوتا ہے، اور بنا بھی مسجد رہے تاکہ نمازیں زندہ ہوں، بہت ہی نامناسب سی حرکت ہے۔ ویسے غیر مسلم کو دے دیں، لیکن اس نیت سے نہ دیں کہ مسلمان کو دیں گے تو جمعے کی نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھے گا وہ، تو اس سے کام میں حرج ہوگا۔ اس نیت سے مسلمان سے کام چھین لینا یہ بہت غلط ہے۔ ایسے تو کسی بھی کام میں آپ پھر نمازی کو کام ہی نہ دیں۔ اب بولے نمازی چونکہ پھر نماز کبھی پڑھتا ہے تو میرے کام میں حرج ہوتا ہے، تو بے نمازیوں کو بلاؤ اسپیشل آرڈر پہ، تو بہت ہی فضول حرکت ہوگی۔ مفتی صاحب، میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے جو میں نے 7 سال پہلے خریدا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، اب زکوٰۃ کا حساب کیسے ہوگا؟ تفصیل سے بتا دیں۔ ایسے ہی ہوگا، 7 سال میں اندازہ لگائیں اس سونے کی کیا کیا ویلیو تھی، احتیاط اسی میں کہ ہر سال کی ویلیو نکالیں اور اس کا 2.5% پھر آپ دے دیں، اور اگلے سال اس 2.5% کو مائنس کر کے ویلیو نکالیں آپ، تو اس طرح سے آپ دے دیں زکوٰۃ۔ یکمشت دینا ضروری نہیں ہے، قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، اگر ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں۔ عظیم دبئی سے، میں دبئی میں ہوں اور عمرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا، کیا میں ان سے پہلے عمرہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں دبئی میں ہوں اور میرے لیے جانا آسان ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تراب خان، ٹک ٹاک پر ایک لڑکی ہے جو نعت اور درود شریف سناتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں تو کیا اسے دیکھنا جائز ہے جبکہ ہمارے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ لڑکیوں کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنے آپ کو چھپائیں،
جوان لڑکی کے لیے اپنے چہرہ ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو پھر بھی بالکل بے پردہ ہونے سے بہتر ہے کم از کم اسکارف تو لے وہ، یہ آخری درجہ ہے۔ لیکن بہرحال جوان لڑکی کے لیے چہرے کو ایکسپوز کرنا، اور خاص طور پر بڑی بن ٹھن کے آ رہی ہوتی ہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ تو اس میں نعت کے ثواب کا بجائے پردے کا حکم زیادہ سخت ہے شریعت میں نعت سے۔ جو جس نبی کی محبت میں نعت پڑھی جا رہی ہے اس نبی کا حکم ہے پردہ، تو اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو آپ کو بھی چاہیے نہ دیکھیں مرد دنیا میں چلے گئے ہیں جو آپ لڑکیوں کی نعت ہی سن رہے ہیں، تو اگر لڑکیوں کی نعت سننی ہے تو لڑکیوں کو سننے دیں، آپ آدمیوں کی نعت، بڑی بڑی داڑھی مونچھوں والے جو آدمی ہوتے ہیں ان کی نعت سنا کریں آپ، اس میں صرف ثواب ہی ملے گا آپ کو۔ عبد الحفیظ حیدرآباد سے، اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا تو نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی، لیکن اذان دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا آج کل چونکہ 1 تولہ سونے کی قیمت بہرحال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے، تو کیا 1 تولہ سونا جس کے پاس ہو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، ان کے ریٹ برابر تھے۔ اب بعد میں بڑا فرق آیا، پھر علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ اصل معیار 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی۔ تو دلائل سے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں اور احتیاط کا پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو علماء نے 52.5 تولہ چاندی کو اصل معیار بنایا ہے۔ لہذا اب اصل معیار جو ہے زکوٰۃ میں، قربانی میں، صدقہ فطر میں، وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، 200 درہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنتا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس خالص سونا ہی ہے، 1 روپے بھی سونے کے ساتھ اس کے پاس نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور کوئی اور ایسا مال بھی نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا قربانی لازم ہوتی ہے، صرف سونا ہی ہے اس کے پاس، تو پھر جب سونا ہی ہے تو پھر سونے ہی کا معیار اصل ہوگا، یعنی جو 7.5 تولہ سونا ہے۔ لیکن سونے کے ساتھ اگر کوئی اور چیز بھی ہے، مال تجارت ہے یا کیش اماؤنٹ ہے، 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو وہ، یا ضرورت سے زائد سامان ہے اس کے پاس جو قربانی کے نصاب میں دیکھا جاتا ہے، تو یا چاندی ہے تھوڑی سی بھی، تو پھر چونکہ چاندی کی قیمت اصل معیار بن جاتی ہے، پھر سونا اصل نہیں رہتا، کیونکہ سونے کو مرج کیا جائے گا دوسرے اموال کے ساتھ، نصاب میں دوسری چیزوں کے ساتھ جب مرج کریں گے تو ظاہر ہے اس کی ویلیو کے لحاظ سے مرج کریں گے تو پھر ویلیو اصل ہو جاتی ہے، قیمت اصل ہو جاتی ہے، تو قیمت میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ اصل معیار ہوگی۔ تو آج کی تاریخ میں، آج کیا تاریخ ہے نبیل بھائی ذرا جلدی سے دیکھ کے بتائیں؟ 13 جون اور 2024، تو اور جمعرات کا دن ہے، تو آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی بتا دیں یار جلدی سے، یہ ریکارڈنگ میں ساتھ ہی چلا جائے، آج کے مسائل کے سیشن میں چلا جائے گا۔ تو 52.5 یہ دیکھ رہے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے نا، تو وہ اصل معیار ہوگی۔ پھر اگر سونے کے ساتھ کوئی بھی رقم ہے، تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور 1 روپے بھی اس کے پاس ہے، تو چونکہ پھر قیمت اصل ہوگی تو قیمت میں پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ تو چونکہ 1 تولہ سونا وہ 2-2.5 لاکھ کے بیچ میں ہے، تو اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، کئی گنا تو نہیں یعنی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اس لیے اس زمانے میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے تو، اور 1 روپے بھی اس کے علاوہ اس کے پاس موجود ہے، یا ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو سال میں 1 دفعہ بھی استعمال میں نہیں آ رہا، چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، کرائے پر اگر پراپرٹی دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب استعمال میں آ رہی ہے، استعمال میں نہ آنے کا مطلب فالتو پڑی ہوئی ہے وہ۔ بھائی 57,000 نہیں ہو سکتا، زیادہ ہوگا، 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا 57,000 بتا رہے ہیں، نہیں ہو سکتا، 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی آپ خود گوگل پہ سرچ کر لیے گا، نبیل بھائی کو جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا اس وقت ان کو چشمہ شاید مسئلہ ہو رہا ہے نبیل بھائی کا، 57,000 52.5 تولہ چاندی تو ونس اپون اے ٹائم تھی، ابھی تو کافی 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو جو اس وقت میری جو مسائل سیشن دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا 1 تولہ سونا بھی اگر کسی خاتون کے پاس ہے یا کسی مرد کے پاس ہے تو وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے آج کل کہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں 1,61,000، اب نبیل بھائی نے صحیح بتایا، 1,61,000 روپے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، قربانی کے نصاب میں 1,61,000 روپے، آج کی تاریخ میں 14 جون 2024 کی بات کر رہا ہوں میں، تو 1,61,000 روپے اگر آج کسی کے پاس ہے تو وہ کیا کرے گا، اس میں سے جتنے قرضے لوگوں کو دینے ہیں وہ مائنس کرے، گیس بجلی کے بل جو ڈیو ہیں وہ مائنس کرے،
اور جو گھر کا ضروری راشن آئے گا وہ مائنس کرے، بچوں کی اسکول کی فیسوں کے مد میں جو لون چڑھ چکا ہے وہ بھی مائنس کرے. ہاں اگلے مہینے کی فیسیں اس میں نہیں ڈالی جائیں گی، جو فیسیں ڈیو ہیں وہ ڈالی جائیں گی، اور جو راشن اگلے مہینے کا بھی ڈالا جائے گا. اگلے مہینے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوا اور ابھی آپ کے گھر میں راشن آئے گا، آپ کا خیال یہ کہ میں نے قربانی کر لی تو راشن کے پیسے کم ہو جائیں گے، تو وہ راشن بھی چونکہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، آٹا دال جو گھر کے ضروری راشن ہوتے ہیں وہ بھی مائنس کریں گے آپ. مائنس کرنے کے بعد 1,61,000 روپے اگر آج کی تاریخ میں 14 جون 2024 کی تاریخ میں، جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,61,000 بنتی ہے، تو کسی کے پاس اگر اتنے ہیں، یا اتنی مالیت کا سونا ہے یا پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، یا ضرورت سے زائد سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہوتا، اس مالیت کا وہ پڑا ہوا ہے کسی کے پاس، تو پھر جو ہے اس پر قربانی واجب ہے. اب یہاں لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایک بیچاری خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، وہ کہاں سے قربانی کرے گی؟ وہ تو غریب ہے. بھائی غریب کہاں سے ہو گئی؟ وہ اس کے پاس اضافی پیسہ پڑا ہوا ہے. غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، تو اس کے پاس تو اضافی پیسہ پڑا ہوا ہے. وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے یہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آڑا وقت آ گیا نا، ایک موقع آ گیا قربانی کا، یہ آڑا وقت ہی ہے، تو آپ کے پاس اضافی پیسے ہی ہیں. یہ سونا اور کیش میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سونا بھی جب چاہے کیش کرا لے آپ، تو لہذا بڑھ چڑھ کے قربانی کیا کریں. اور ہم نے دیندار خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ قربانی اور زکوٰۃ کی پلاننگ 1 سال پہلے سے کرنا شروع کر دیتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے بھائی مجھ پہ قربانی لازم ہوگی، تو لہذا وہ پھر 1 سال پہلے سے پلاننگ کرتی ہیں، اپنی جیب خرچی سے رقم بچاتی ہیں، تو اس لیے قربانی کرنی چاہیے. تو اور یہ جو آج کل حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جایا کرتی تھی، اس کا میں جواب دوسرے کلپ میں دے چکا ہوں. قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہی امام حنیفہ کا اور صاحبین کا موقف ہے، اور یہی مضبوط موقف ہے دلائل کی دنیا میں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک چیز پہ لوگ چل رہے ہیں، ایک فقہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے، وہ تو خام ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد قائم کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا. آج کل 2 مسئلے بہت گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. نمبر 1، قربانی لازم نہیں ہے، آپشنل ہے، کر لو تو کر لو، نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ کہ اتنے حصے لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، بس ایک گھر کے ایک شخص نے کر لی تو سب کی طرف سے کافی ہے. اس کے دلائل کے جواب میں دوسرے کلپ میں دے چکا ہوں. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو آپ کیوں، جبکہ دلائل احناف کے بہت مضبوط ہیں اس میں، تو آپ کیوں ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ لوگ پھر اتنے پریشان ہوتے ہیں، یار ہم اب تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ لازم ہے قربانی. حدیث میں آتا ہے جس کے پاس گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، صحیح حدیث ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اتنی واضح حدیث کے بعد بھی یہ کہنا کہ اور پھر صحابی رسول نے عید سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے، تو صرف تمہارے لیے اللہ نے اس کو گنجائش دے دی، اس کے بعد میری امت میں کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو یہ سارے روایات بتاتی ہیں کہ لازم ہے. بہرحال اس پر میں دلائل سے الگ کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں، دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ کروا دوں گا، لیکن قربانی لازم ہے، بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے. ہاں جس پر لازم نہیں ہے وہ بے شک نہ کرے، جو غریب ہے وہ بے شک نہ کرے. قرضے لے کے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال کے بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ میں قرضہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اسراف میں آئے گا. علی قاضی کراچی سے، میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں، مگر پوچھنا یہ ہے کہ کبھی غصے میں اگر والد والدہ کو مار رہے ہوں تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا والد کو روکنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائے. محبت سے سمجھانا چاہیے والد صاحب کو، پھر والدہ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ کیا کہا ہے والدہ نے جو والد ان پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو دونوں ہی کو سمجھانا چاہیے لیکن محبت سے. اور خاص طور پہ جب والد صاحب ایسا کر رہے ہوں تو والدہ کو کہیں دوسرے کمرے میں لے جائے، کیونکہ والد کو اگر آپ زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ 2 تھپڑ آپ کے بھی لگا دیں گے، پھر تو یک نہ شد 2 شد، پھر 2 لڑائیاں شروع ہو جائیں گی گھر میں. لڑائی تو خیر اولاد باپ سے نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ والد صاحب کو سمجھائیں اور رشتہ داروں کو بھی بیچ میں ڈالیں کہ بھئی یہ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں والدہ پر. تو ہاتھ اٹھانا تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور پھر بچے بڑے ہو جائیں اس کنڈیشن کے بعد جا کے والدہ پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن پہلے تو یہ تحقیق کریں کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا والدہ کہتی ہیں، کیا ایسی بات ہے. بعض دفعہ عورت ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ آدمی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ شوہر کے والدین کو برا بلا گالیاں دینا شروع کر دے، یا اور کوئی ایسی جو ہے نا وہ اتنی خطرناک بات ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو نارملی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا یہ بہت ہی بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کی ناراضیاں بھی ہوئیں، آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر بھی چلے گئے ناراض ہو کے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے اپنی زوجہ پہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. تو والد صاحب کو یہ باتیں بتائیں
باقی یہ کہ یہ دیکھیں کہ کیوں ہوا یہ ایسا، تو اس کی تحقیق میں جائیں، کوشش کریں، جس کی غلطی ہو اس کو سمجھائیں، پھر والد صاحب کو یہ سمجھائیں کہ ہاتھ نہ اٹھایا کریں، والد صاحب کو والدہ کو یہ سمجھائیں کہ ایسی بات نہ کیا کریں، خاموش رہا کریں ایسے موقع پہ جب والد صاحب کو غصہ آیا ہوا ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیں، اسی طرح گھر چلتا ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے ہلکی سی داڑھی رکھی ہے اور وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور میں ان سے شیو کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن وہ تیار نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بیچ ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ دیکھیں، جیسے آپ کو شوہر کی چھوٹی سی داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، اگر وہ شیو کر دیں گے تو پھر اللہ کو وہ شیو اچھی نہیں لگے گی، تو آپ سے زیادہ حق تو اللہ کا ہے نا، اور آپ پر بھی اللہ کا حق پہلے واجب ہے، تو اس لیے آپ بھی اللہ کے حکم کو فالو کریں، آپ کے شوہر بھی اللہ کے حکم کو فالو کریں، داڑھی پوری رکھیں، ان سے کہیں ہلکی داڑھی نہ رکھیں بلکہ بڑھا دیں، اور نہیں بڑھائی بھی تو ہلکی بھی بڑے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ تو یہ شریعت کے خلاف حکم میں آپ کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی۔ عصمت اللہ صاحب کے پیچھے سے، مجھے نماز کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اصل میں میرا نا بول بول کے گلا بیٹھنے لگا ہے، جمعے کا بیان اتنا لمبا ہوتا ہے، جمعے کا بیان، پھر اس کے بعد سوال جواب کا سیشن، تو اس کے بعد پھر یہ جو ریکارڈنگ تفسیر کے اور یہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو میرا گلا کافی متاثر ہو رہا ہے اس سے، تو اس لیے میں ذرا ہلکی آواز سے بول رہا ہوں اور تھوڑا ترنم لگاتا ہوں۔ ترنم لگانے سے پھر گلے پر بوجھ کم آتا ہے میرے، اس لیے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا پورا ترنم سے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بوجھ کم آتا ہے گلے پہ میرا۔ اور اچھا بھائی آگے چلتے ہیں۔ عصمت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی کے سے، مجھے نماز کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میں ہر بار یہ کہتا ہوں انشاءاللہ اس بار نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر بھی قضا ہو جاتی ہے، میرے دل کو بالکل سکون نہیں ملتا۔ جتنا ٹائم وظیفے میں لگاؤ کہ اتنا ٹائم بہتر نہیں ہے نماز پڑھ لو عصمت اللہ بھائی، باقی نماز چھوٹ جائے تو سزا دیں اپنے آپ کو، سزا۔ دیکھو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں ہمت کر کے، انشاءاللہ پھر عادت پڑ جائے گی، کچھ بھی ہو چند دن محنت کرنی پڑتی ہے، چند دن قربانی دیں گے تو عادت پڑ جائے گی۔ تو باقی اپنے لیے کوئی سزا متعین کریں، جس دن نماز چھوٹے کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر، جو بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو۔ خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، قرآن میں مانگنے والوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، مگر یہاں کراچی میں تو سگنل وغیرہ پر بہت سے پیشہ ور بھیک مانگتے ہیں نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی جھڑکنا منع ہے یا کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دینا چاہیے؟ دیکھو جھڑکنا منع ہے، باقی دینا لازم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے یا آپ سمجھ رہے ہو کہ سامنے والا مستحق نہیں ہے، وہ پروفیشنل بھکاری ہے، تو پھر بے شک نہ دے ان کو، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ جھڑکنے کا مطلب ہوتا ہے تکبر سے پیچھے دھکیلنا، چلو یہاں سے جاؤ یہاں سے، تو تکبر اللہ کو پسند نہیں، تو لیکن یہاں جھڑکنا کا مطلب یوں کر کے ایسے نہیں کرتے، چلو یہاں سے جاؤ یہاں سے، یہ اس کو جھڑکنا بولتے ہیں۔ منع کر دینا جھڑکنا نہیں ہے، منع کرنا تو جائز ہے اگر آپ نہیں دے سکتے یا آپ کو کا خیال ہے کہ بھئی یہ پروفیشنل لوگ ہیں مستحق نہیں ہے، اگر کسی کے بارے میں آپ کا خیال ہو تو اس لیے جھڑکنے سے اوائڈ کریں۔ ہاں کوئی زبردستی چپک جائے تو پھر اس کو جھڑکنا جائز ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں جس جھڑکنے سے منع کیا ہے نا، وہ جھڑکنا ہے جس کا منشا تکبر ہو، یعنی تکبر کی وجہ سے آپ غریب کو جھڑک رہے ہو، کہ غریب کو آپ ڈی ویلیو کر رہے ہو گئی ایسے کر کے کر کے جو ہے نا اس کو، تو جیسے جب پیسہ آتا ہے نا انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو غریبوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس بیس پہ جھڑکتا ہے، تو یہ جھڑکنا حرام ورنہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اس لیے آپ جھڑک رہے ہیں کہ وہ شرافت سے سن ہی نہیں رہا بات کو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت سے سمجھا دیا بھائی آپ تشریف لے جائیں، جا ہی نہیں رہا، وہ جسے کہتے ہیں نا کمبل ہی ہو گیا ہو، پھر مجبوراً پھر جھڑک بھی سکتے ہیں۔ یہ جھڑکنا تکبر کی بیس پہ نہیں ہوگا، یہ تو جان چھڑانے کے لیے کہ شرافت سے جان ہی نہیں چھوڑ رہا، پھر بھی حتی الامکان کوشش کیا کریں جھڑکا نہ کریں، اگر نہیں دینا تو ویسی محبت سے منع کر دیں، کچھ دیکھیں ہی نہیں ان کی طرف، چلا دیں آگے گاڑی اپنی۔ زاہد صاحب خانے وال سے، میرے 3 بچے ہیں، چوتھا ہونے والا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم آئندہ کے لیے بچے بند کروا دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ آگے بہت مسائل ہیں، افورڈ کرنا مشکل ہوگا، میری بیوی بھی اکیلی ہوتی ہے، اس کو بچے سنبھالنے میں مشکل آ رہی، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ بچے مستقل بند کروا دینا حرام ہے، ناجائز ہے، باقی آگے مسائل ہیں، تو بچے تو مسائل ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب آپ کے چوتھا بچہ ہوگا تو جب وہ 2-2.5 سال کا ہوگا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوگا، وہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹائے گا، تو اس سے مسائل کم ہوں گے۔ یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے، تو ایسا شو کرتے ہیں جیسے بچے بہت بڑے مسائل ہیں، تو بچہ تو برساتی مینڈکوں کی طرح تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی دم سے اتنے ہو گئے۔ اب آپ کے چوتھا ہونے والا ہے، تو جب چوتھا پیدا ہوگا تو پہلا والا بڑا بھی تو اسی سپیڈ سے ہو رہا ہوگا،
یہ تھوڑی ہوگا کہ چوتھا جب پیدا ہوگا تو پہلے 3 کو بریک لگ گئی، وہ اتنے کے اتنے ہی ہوں گے، اور چوتھا آ گیا تو وہ بھی اتنا ہی، اور بقیہ 3 بھی اتنے کے اتنے ہی، پھر 5واں آ گیا تو وہ بھی اتنے کے اتنے ہی۔ بھائی جب آ رہا ہے تو ٹائم گزر رہا ہے، پہلا والا بڑا ہو رہا ہے تو وہ مسائل میں ہاتھ بٹانا شروع کر دے گا، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اور آپ کی وائف اکیلی ہے تو اکیلی کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، تو جیسے ہی بچے بڑے ہونا شروع ہوں گے وہ ماں کی تنہائی بھی دور کریں گے۔ تو اس لیے یہ فیملی پلاننگ والوں کا پروپیگنڈا ہے، دماغ خراب کر دیا، جیسے ہومو سیکچولیٹی میں اہل مغرب ہمیں ڈال رہے ہیں نا، LGBT ٹوپی ڈرامے کی، اور یہ جو سب فضول سی چیزیں، نیچر سے بغاوت، تو انہوں نے نیچر سے بغاوت کر کے نسلیں روکی ہیں، تو پوری دنیا کو ایک دھندے پہ لگا دیا۔ پہلے غربت زیادہ تھی، پھر بھی بچے زیادہ پیدا ہوتے تھے اور مائیں خوش ہوتی تھیں، اور بڑے ہو جاتے تھے وہ بچے، ماؤں کا سہارا بنتے تھے۔ تو آپ کو بھی بڑھاپے میں میرے بھائی اولاد چاہیے، ابھی جوان ہیں، ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، کل کھانسنا ہے آپ نے۔ میرے پاس کل ایک کیس آیا، کل رات کی بات ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئیں، بیٹا اکلوتا ہے، اور 80 سال کا بوڑھا باپ اور میرا خیال ہے 70 سال کی بوڑھی ماں، کہہ رہے پیمپر بھی ان کے میں ہی چینج کر رہا ہوتا ہوں، اور اتنی سخت ٹینشن میں تھا بیچارہ، کہہ رہے میں کہیں سفر بھی نہیں کر سکتا، کہیں جا بھی نہیں سکتا، میری آمدن کا بہت بڑا حصہ بھی ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے، اور میں کہیں ٹریولنگ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے خیال ہو رہا تھا اس کے اور بھی بھائی ہوتے تو، یا بہنیں بھائی زیادہ ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی بیچارے کی، اکیلا ہی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ وہ تو خیر کر رہا تھا سادہ سمجھ کے، لیکن کتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو کل فیوچر بھی ہے، کل آپ کا فیوچر میں، کل آپ نے بوڑھا بھی ہونا ہے، ریٹائر بھی ہونا ہے، اور تنہائی بھی دور کرنی ہے۔ بوڑھوں کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہماری سوسائٹی میں، ویسے بھی نہیں، آج کل کہیں بھی کوئی نہیں کراتا سوائے اولاد کے، تو اولاد ہی کام آئے گی آپ کے۔ ابھی تو سارے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، آپ کی وائف بھی، آپ بھی، دونوں جوان ہوں گے، کل بڈھے بھی ہونا ہے، تو جب بڑھاپے کے لیے کیا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو اللہ میاں نے اولاد کو ہبہ قرار دیا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں۔ تو اللہ جس کو گفٹ قرار دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن، تو ماں، عورت جو ہے نا، عورت، اس کو تو گود میں بچہ چاہیے۔ عورتیں کتنا ہی کہنا ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ان کی فطرت کہتی ہے چاہیے، تبھی تو دیکھو جب پیدا ہو جاتا ہے تو کیسا اس سے پیار کرتی ہیں، میرا لال، میرا سندر، اور میرا فلانا، اور میرا ڈمکانا، اور وہ ایسا اس سے خوش ہوتی ہے۔ ان کو ڈپریشن سے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی گود میں بچہ پکڑا دو، اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے بچے تو ایسا کھلکھلاتے ہیں۔ ایسے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے، بچے ماں باپ کو پالتے ہیں۔ تو آپ کو جو دماغ میں آ گیا نا ہمیں بچہ نہیں چاہیے، یہ غلط آیا، آپ کو چاہیے، اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی چاہیے آپ کو بھی، آپ کی وائف کو بھی، اور بڑھاپے کے لیے تو لازمی چاہیے۔ اور پھر قرآن کے الفاظ کیسے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کارآمد نکل آئے، تو اس لیے نسل مت روکیں۔ اور یہ جو ہے نا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو پہلا والا بڑا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، بیٹی ہے تو وہ ماں کا ہاتھ بٹائے گی، بیٹا ہے تو وہ ماں کا ہاتھ بٹائے گا۔ ان کی تربیت کو فوکس کریں کہ تربیت اچھی ہو، اور یہ جو بکواس کرتے ہیں آج کل کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی، یہ بھی بالکل ہی بکواس ہے۔ بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو فزیکل ہیلتھ بھی اور مینٹل ہیلتھ کا بھی سبب بنتے ہیں بچے، بہن بھائی آپس میں۔ تبھی آپ دیکھ لیں جن کے 2 بچے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، کون سی تربیت ہوئی ہے ان کی، حب مال حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں، نہ باپ کو پوچھتے ہیں نہ ماں کو پوچھتے ہیں، تو اکثر تو تربیت ہی نہیں ہوتی ان کی۔ دنیا کی محبت جو ہے نا، یہ اس کا دل سے نکل جائے، سب سے بڑی تربیت تو یہ ہے۔ ہوس کے پجاری پیدا ہوں گے بچے تو وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ باقی یہ کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے، تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں۔ ظاہر پرست کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے جو کمبختو، جب اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت دودھ تھی، جو کوئی کمپنی آج تک نہیں پیدا کر سکی، وہ دودھ میں نے پیدا کر دیا، تو باقی چیزیں تو کیوں نہیں پیدا ہو سکتی پھر اس کے لیے؟ تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے بھائی، آپ کی اولاد بعد میں ہے۔ تو اس لیے فیملی پلاننگ والوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہماری اولاد ہے، مخلوق نہیں ہے اللہ کی، پاگل ہیں یہ لوگ۔ تو خود ہم تھوڑی جو ہے نا بچے کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتے ہیں، تو اللہ پیدا کرتا ہے نا، تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ بچہ بھی میں پیدا کر رہا ہوں، چھاتیوں میں دودھ بھی میں پیدا کر رہا ہوں، اس کا مطلب اس کی ضرورتوں سے بھی واقف ہوں۔ اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آبادی بڑھنے سے مسائل اس وقت کھڑے ہوں گے جب اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں، یا اللہ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں مخلوق کو پالنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس ختم ہونے والے پیسے نہیں ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، انسان تنگ دل ہے، انسان نسل روکے گا یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے۔ اللہ کہتے ہیں میں تنگ دل نہیں ہوں، بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، لٹا رہا ہوں۔ ہاں فیملی پلاننگ والے بھوکے مر رہے ہیں بیچارے، 2 بچے پیدا کر کے بھی، ہر وقت ہوس
اور ایسا ہی بنا دیا ہماری قوم کو بھی انہوں نے. گوروں کو جا کے دیکھو, کھرب پتی ہوں گے, سالے بچے نہیں پیدا کریں گے کہ اس کمبخت کو کھلانا نہ پڑ جائے, پھر وہ ساری آمدن کتے کھاتے ہیں ان کی. تو آپ بھی چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی میں کتوں والا کلچر آئے, ہم اپنی اولاد کو کھلانے کے بجائے اپنے کتوں پہ خرچ کریں. اس لیے میں چیخ رہا ہوں کہ یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اللہ پہ توکل پیدا کرو. مجھے دیکھو یار, اللہ تعالیٰ نے کیسا, میں تو میرے اعمال اس قابل نہیں ہے, تو میں سن 2000 میں باتیں کیا کرتا تھا کہ نسل بڑھاؤ. اس وقت میری تو اتنی آمدن نہیں تھی. لوگ کہتے تھے تمہاری دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. میں کہتا بھائی اولاد تو کھلانے والا تو اللہ ہے. ساری دنیا میں گھوم پھر رہا ہوں, بیانات کر رہا ہوں, سروائیو کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے آپ کو میں کوئی ٹینشن میں بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں, فیملی پلاننگ والوں کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے مجھے. اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تو بھی ٹینشن ہوتی ہے. باقی تو اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے, وہ اللہ نظر بد سے بچائے اور شکر نعمت کی توفیق دے. باقی خوشیاں پریشانیاں تو ہر گھر میں چلتی ہیں. وہ تو ایک والوں کو بھی ہیں جن کی ایک بیوی ایک بچہ ہے, وہ کون سا خوش ہیں. تو وہ زیادہ بچوں والے کو بھی ٹینشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ ٹینشن کی وجہ یہ نہیں ہے. وہ ٹینشن تو اللہ کی طرف سے ایک نیچرل ہے, کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا. تو یہ ٹینشن جو ہے نا آپ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے کہ زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے کہاں سے. اس سے اللہ پہ توکل ختم ہوتا ہے, اور اس کی نحوست جو پڑتی ہے نا سب سے پہلے, وہ نحوست یہ کہ دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے, ہوس پیدا ہوتی ہے. کروڑوں روپے کما کے بھی نا انسان دل اس کا تنگ ہوتا ہے, وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے تھوڑا. اور جب اللہ پہ اعتماد اور توکل ہو نا, سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی آمدن بھی ہوگی, دل میں خوشیاں ہوں گی, بہاریں ہوں گی آپ کی, کیونکہ آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہو. تو جو کم وقت اپنی اولاد پہ خرچ نہ کر پائے میرے بھائی, اور کتوں پہ خرچ کر رہا ہو, تو اس پہ کیا اللہ پہ توکل ہوگا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ان کے ساتھ. تبھی تو دیکھو انہوں نے نکاح شادیاں جب چھوڑی ہے نا ان کم وقتوں نے, تو LGBT پہ لگا دیا اللہ نے کہ ٹھیک ہے جاؤ لڑکوں سے بدفعلیاں کرو, گند میں منہ مارو. کیونکہ انہوں نے بر وقت شادی چھوڑ دی. پورے مغربی دنیا نے یہی کی ہے, شادی چھوڑی ہے تو اس کا عذاب ہے. اللہ نے کہا جا تو گند میں جا کے منہ مارو تم. تو ہم سے بھی شادیاں بھی چھڑوا دی, بچے بھی چھڑوا دیے ان لوگوں نے. خود کتوں کو پال رہے ہیں بچوں کی جگہ, اور گندوں میں بھنگی بنے ہوئے ہیں, لڑکوں سے بدفعلیاں کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی اب اسی دھندے پہ لگا رہے ہیں. جلدی شادی کرو, بچے پیدا کرو, خوشیوں والی زندگی گزارو, لائف کو انجوائے کرو. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. تو اس لیے میں نے تھوڑا لمبی بات کر دی. تو بالکل نسل نہ روکیں, اللہ پہ اعتماد کریں, توکل کریں. اور چوتھا بچہ جب ہوگا نا تو پہلا والا تھوڑا اور بڑا ہو چکا ہوگا. یہ میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کر رہا ہوں, آپ چیک کر کے دیکھیے گا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. تو 2-4 سال کے بعد تو اور زیادہ بڑے ہو جائیں گے, تو پھر سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا. سنبھالنا جب مشکل ہوتا ہے جب چاروں ایک ہی دن پیدا ہوں, اکٹھے پیدا ہو جائیں, پھر ذرا مشکل ہوگا سنبھالنا. اور وہ بھی مالداروں کے لیے مشکل پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ مالدار تو آیا رکھ لیں گے, ملازمہ رکھ لیں گے گھر میں بچے سنبھالنے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں مالداروں کے بچے کم ہیں, حالانکہ ان کے پاس کھلانے کے بھی بہت پیسے ہیں, سنبھالنے کے بھی پیسے ہیں, کم وقت پھر بھی نہیں پیدا کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنبھالنے اور کھلانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوپر کی کھوپڑی کا مسئلہ ہے. ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی ہے. جیسے جس کے پاس شادیوں کے پیسے ہوں, 4 شادیوں کے, اور وہ لڑکوں میں منہ مار رہا ہو جا کے, تو اس کا مطلب اس کا مائنڈ ہی خراب ہو گیا ہے. وہ اس لیے نہیں شادیاں کر رہا کہ کھلانے کے خرچہ کہاں سے لاؤں گا بیوی کے پاس, بیوی کو. وہ شادی اس لیے کر رہا ہے, اس کا دماغ بھنگی پن پیدا ہو گیا اس میں, اس کا چمار بن گیا ہے وہ. تو اس کا گند میں منہ مارنے کا جو ہے نا اس کو شوق پیدا ہو گیا. تو یہ جو بھنگی اور چمار کا لفظ میں نے استعمال کیا نا ہمارے ہاں, تو وہ مجھے بعد میں پتہ چلے باقاعدہ قوم ہے. تو میری مراد وہ قوم نہیں ہے. قوم تو کوئی بھی کسی بھی قوم کو برا کہنا ٹھیک نہیں ہے. میری مراد ہمارے عرف میں بھنگی اور چمار کسی قوم کے اس میں نہیں کہا جاتا, بلکہ ہمارے عرف میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے جو اس طرح کی گندی حرکتیں کر رہے ہوں. تو ورنہ اگر کوئی قوم ہے تو بھائی میری مراد اس قوم کو برا بلا کہنا نہیں ہے. اچھا بھائی, فرانس سے کسی نے پوچھا ہے, میں اور میری منگیتر فرانس میں ہیں, وہ نکاح سے پہلے ہی مجھ سے حاملہ ہے. استغفر اللہ. اب ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں, کیا حمل کے دوران نکاح کر سکتے ہیں؟ اس کے والد شادی پر راضی ہیں لیکن فرانس نہیں آ سکتے, کیا ہم اس کے والد کے بغیر شادی کر سکتے ہیں؟ آپ نے جب اس کے والد کی اجازت کے بغیر اس کو پریگننٹ کر دیا, زنا کر دیا, تو اب شادی کرنے کے لیے ابا سے پوچھنے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں زنا بہت بڑا جرم ہے, یہ ہلکا نہیں ہے. منگیتر سے جو کچھ آپ نے کیا یہ بہت بڑا جرم کیا ہے. حرام بچہ پیدا کرو گے آپ, تو جو ہے شادی سے 6 مہینے بعد اگر 6 مہینے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے نا. وہ تو یہی سمجھا جائے گا کہ شادی سے پہلے ہی حمل ٹھہرا ہے. نکاح کے بعد اگر 6 مہینے گزرنے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو جائے تو یہ تو یقینی اس بات کی علامت ہے کہ نکاح سے پہلے حمل ٹھہرا ہے. 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو تو پبلک کو یہی کہا جائے گا بھائی ہو سکتا ہے نکاح کے بعد حمل ٹھہرا ہو. لیکن اگر 6 مہینے پہلے ہی
بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ یعنی پھر لوگ کیسے فرض کر لیں گے کہ نکاح کے بعد یہ ہم بستری ہوئی ہے؟ تو ظاہر ہے 6 مہینے سے پہلے تو پورا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہی کہا جائے گا کہ یہ نکاح سے پہلے ہی حمل ٹھہر گیا تھا، تو پھر یہ بچہ قضان دیانتاً ہر طرح سے ولد الزنا سمجھا جائے گا، اور پھر اس کو آپ کی وراثت بھی نہیں ملے گی اور ولدیت کے خانے میں آپ اپنا نام بھی نہیں ڈال سکتے ہو۔ اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ شادی سے پہلے زنا کرنا، منگیتر کے ساتھ اس طرح گھومنا اور یہ اس طرح حرام ہے۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، نکاح آپ کر سکتے ہیں اس دوران حمل، اور توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں یہ کیا حرکت کی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا 2 تولے سونے پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے؟ 2 تولے سونے کے ساتھ کچھ ضرورت کے لیے نقد پیسہ ہے، اگر پیسہ بھی ہے تو پھر 2 تولے سونے پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، جس کی ڈیٹیل میں اس مسائل سیشن کے پہلے مسئلے میں بیان کر چکا ہوں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، ایک بہن کا امی کی زندگی میں ہی انتقال ہو چکا ہے، تو کیا اب اس بہن کا حصہ ان کے بچوں کو ملے گا؟ نہیں جی، بہن کا چونکہ امی کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تو بہن کی وراثت ختم ہو گئی۔ میت کی موت کے وقت جو وارثین زندہ ہوتے ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، تو اب جب بہن کا حصہ فوت ہو گیا تو آگے اس کے بچوں کا حصہ بھی فوت ہو گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ بچوں کو تو وہ ملتا نا جو بچوں کی ماں کو ملتا، تو ماں کو ہی نہیں مل رہا تو بچوں میں کہاں ٹرانسفر ہوگا۔ فائیور ایک اسرائیلی کمپنی ہے، میری آمدن کا بڑا حصہ فائیور سے آتا ہے۔ 2 سال پہلے آپ نے اپنی ویڈیو میں سے قانونی بتایا تھا، لیکن اب جب ہر کوئی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہا ہے تو میں انہیں اپنی رقم کا کچھ حصہ فائیور میں فراہم کر رہا ہوں۔ غزہ کے موجودہ حالات کے مطابق کیا یہ حلال ہے؟ دیکھیں، بائیکاٹ کرنا مصنوعات کا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں یا فری لانسنگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کسی بھی معتبر مفتی نے یا عالم نے اس کو ناجائز نہیں کہا، کیونکہ اس میں صرف یہودیوں کا نقصان نہیں بلکہ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ جب جاب چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے بھی تو مسائل کھڑے ہوں گے، تو اس سے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری نہیں آئے گی، بلکہ جو مسلمان اکنامیکلی بزنس وغیرہ کر کے اکنامیکلی مضبوط ہو رہے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ اکنامیکلی اور ویک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کسی کمپنی میں جاب کرنا، چاہے وہ یہودیوں کی ہو چاہے وہ ہندوؤں کی ہو، کسی کی بھی ہو، تو اس میں جاب کرنا یا فری لانسنگ کے طور پہ کام کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ صرف آپ ان کو پیسے دے نہیں رہے بلکہ لے بھی تو رہے ہیں نا بہت کچھ ان سے، اس کے بدلے میں کام لے رہے ہیں آپ ان سے، یا آپ ان کا کام کر کے پیسے لے رہے ہیں تو آپ بھی تو لے رہے ہیں نا، اور کام ان کا اگر کر کے دے رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی معتبر عالم مفتی نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا کہ ان کے ساتھ جاب کرنا، ملازمت کرنا یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا جو یہودیوں کی کمپنی ہو، تو سب جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا جاب کا بھی ہم بائیکاٹ کر دیں گے تو مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد بے روزگار ہو جائے گی، تو کیا کریں گے پھر وہ؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کی تجارت کو حلال قرار دیا ہے، حالانکہ اس وقت بھی یہودی مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے جب جاب مسلمان کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے تو اس یہودی بھی تو اس پیسے کو غلط بھی تو استعمال کرتے تھے، تو بات یہ ہے کہ ہم بھی تو اس کو صحیح بھی تو استعمال کر رہے ہیں، پھر ہمیں جو پیسہ مل رہا ہے، اس لیے بزنس کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا، آپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر میں ہاتھوں کے ناخنوں کو مہندی سے رنگ لوں تو گھر سے باہر جاتے وقت مجھے ہاتھ ڈانپنے ہوں گے؟ دیکھیں، مہندی سے نہ بھی رنگیں تو بھی ہاتھ، عورت جوان لڑکی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ چھپائے ہو، تو باقی یہ کہ اگر نہیں بھی چھپائے تو بھی گنجائش ہے، چاہے مہندی لگی ہو یا نہیں لگی ہو، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہاتھوں کو چھپایا جائے۔ فضل کریم بٹگرام سے اگر کوئی انویسٹمنٹ والی ویب سائٹ ہو اور ہم اس میں 1000 روپے انویسٹ کریں اور وہ 1000 روپے ہمیں 3 دن میں وصول ہو جائیں اور اس کے بعد وہ ویب سائٹ ہمیں اور بھی پیسے دے رہی ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ کس خوشی میں دے رہی ہے بھائی؟ اگر اس نے وہ پیسے بزنس میں لگائے، باقاعدہ بزنس میں، حلال تجارت میں، اور پروفٹ میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو شریک کیا تو پھر تو جائز ہے۔ اگر یہ کچھ نہیں ہے یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو ناجائز ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ کلثوم انڈیا سے میری ساس نے، یہ اہم مسئلہ ہے، خوب سمجھیں اس کو، آج کل ایسا بہت ہوتا ہے جو مسئلہ ہے، یہ میں نے ابھی بیٹھ کے پڑھا تھا، جب میں ریکارڈ کروانے لگا نا تو میری نظر سے گزرا، تو اس لیے میں نے 99% تو میں فی البدیہی ہی جواب دے رہا ہوتا ہوں، سوال اسی وقت پڑھتا ہوں میں بیٹھ کے، لیکن یہ مسئلہ میں نے اس لیے پہلے بتا دیا کہ ابھی میں بیٹھا تھا نا مسائل ریکارڈ کرانے کے لیے، تو سامنے یہی والا مسئلہ رکھا ہوا تھا میرے، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے۔ کلثوم صاحبہ انڈیا سے میری ساس نے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ بیچ کر پیسے دیے تھے،
اس وقت ان کا ایک بیٹا ناراض ہونے لگا تھا تو میرے شوہر نے بول دیا کہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو بقیہ زمین میں سے ہم اپنا حصہ نہیں لیں گے، جبکہ ان کی والدہ نے کہا تھا تم لوگوں کے لیے زمین میں نے بیچی ہے اور میں نے تم لوگوں کی ضرورت کے تحت پیسے دیے، وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، ان کے دوسرے بیٹے ان کو نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی کوئی فرض نبھاتے تھے، ہم لوگ کی ساری خدمت کرتے تھے، اب ان کے انتقال کے بعد ان کی بقیہ زمین میں میرے شوہر کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دو مسئلے خوب سمجھ لیں، اولاد میں کوئی فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ابا یا اماں کو رکھا ہوا ہو یا نہیں رکھا ہوا ہو، وراثت میں سب کا حصہ برابر ہوتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اماں کو کسی نے رکھا ہوا ہے تو اس کا حصہ زیادہ ملے گا، نہیں رکھا ہوا تو حصہ کم ہوگا، تو وراثت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماں اور باپ کے مرنے کے بعد اولاد کا جو بھی شرعی حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا، چاہے وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، خدمت گزار ہو یا نہیں ہو، ایک بات۔ نمبر دو، اگر کسی وارث نے زندگی میں کہہ دیا اماں مجھے یہ دے دو اس کے بعد میں آپ کی زمین میں سے حصہ نہیں لوں گا، تو بھی زمین میں سے دوبارہ حصہ ملے گا، یعنی زندگی میں وراثت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ابا کی کروڑوں کی جائیداد تھی، آپ نے بول دیا ابا میں حصہ نہیں لوں گا، اور اماں کو بھی بول دیا اماں میں آپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ نہیں لوں گا، اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز دے دو، تو بھی مرنے کے بعد پھر حصہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی حق ثابت ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد حصہ ثابت ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ حق ثابت ہوا پھر آپ بولیں کہ مجھے نہیں چاہیے، ایک حق ثابت ہی نہیں ہوا ہے تو پہلے سے ہی کہہ دینا مجھے نہیں چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اب آپ کے شوہر کا بھی حصہ ہوگا اور باقی وارثین ہیں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ زندگی میں جو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اپنا حصہ نہیں لیں گے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اٹلی سے کسی نے پوچھا ہے بھائی عقیقے میں کون سا جانور ذبح کرنا بہتر ہے، گائے یا بکرا؟ سب جائز ہے بھائی، جو آپ کو اچھا لگے، جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہو وہ والا کر لو۔ امریکہ ویسٹرن ممالک میں کریڈٹ ہسٹری بنانے کے لیے کریڈٹ کارڈ کے بغیر ہسٹری نہیں بنتی، لیکن اسلام میں کریڈٹ کارڈ پر پیمنٹ انٹرسٹ ہوتی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو کریڈٹ کارڈ کا بلا ضرورت استعمال جائز نہیں ہے۔ اب باقی یہ کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو کریڈٹ کارڈ کے بغیر ہسٹری نہیں بنتی، ہسٹری کے بغیر کیا نہیں بنتا یہ پہلے یہ بتائیں۔ اگر ہسٹری بنانا ضروری ہے، کچھ آپ کے جائز چیزیں بھی اٹکی ہوئی ہیں اسی کی بیس پہ، تو پھر ہسٹری بنانا بھی جائز ہوگا اور ہسٹری کے لیے بنانے کے لیے کریڈٹ کارڈ لینا بھی جائز ہوگا، لیکن پھر اس میں پیمنٹ سود لگنے سے پہلے ادا کر دیں۔ اور اگر ہسٹری بنانا ضروری ہی نہیں ہے آپ کے لیے، یعنی ہسٹری بنائے بغیر آپ کا کوئی کام اٹک ہی نہیں رہا، تو پھر ہسٹری بنانا بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کے لیے کریڈٹ کارڈ لینا پڑے گا آپ کو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ضرورت کی بیس پہ کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے۔ اب ضرورت کتنی ہے کیا ہے یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور بلا ضرورت کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں، اور جس ضرورت کے بعد آپ نے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا بھی تو بھی سود لگنے سے پہلے آپ پیمنٹ ادا کر دیں تاکہ سود نہ لگے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا میں آن لائن پلیٹ فارم پر کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کی ڈی پی لگا سکتا ہوں اور کسی کا نام استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، لڑکیوں کو استعمال کرنا تاکہ کسٹمر کو اٹریکٹ کیا جائے یہ عمل ناجائز اور حرام ہے۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے، ساری پروڈکٹ جو ہے نا وہ ایک نے کہا ہے نا، ابھی ایک مزاحیہ کلپ ان کا آیا ہے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، بڑے مزاحیہ سی باتیں کرتے ہیں وہ، کہ لڑکیوں وہ جو آپ دیکھو نا ہر صابن کی تصویر پہ ہر صابن پہ لڑکی کی تصویر ہوگی اس کے پیکنگ پہ، تو انہوں نے بولا کیا لڑکے نہاتے نہیں ہیں کیا؟ تو نہاتے تو لڑکے بھی ہیں، لیکن ہر صابن کے جو پیکٹ ہے نا اس پہ تصویر لڑکی ہی کی ہوگی، ظاہر ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بےہودہ طریقہ ہے، دنیا داروں کا طریقہ ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کہ وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ کام کرنا شروع کر دو گے تو بھائی آپ تو ایمان والے ہو، آپ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو۔ بنت شکیل کراچی سے خواتین کو نماز میں سوائے چہرے، ہتھیلیاں اور پاؤں کے سب چھپانا چاہیے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، کافی نمازیں میں نے اس طرح پڑھی کہ میری کلائیاں اور بازو نظر آتے تھے، جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسکارف لینا شروع کر دیا جس سے پورا ہاتھ چھپ جاتا ہے۔ اب جو نمازیں پہلی حالت میں پڑھی وہ ہو گئیں یا نہیں، یا مجھے قضا پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں اگر کلائی 1/4 کلائی یا اس سے زیادہ کھلی رہتی تھی، پاؤں تو کھل گئے تو نماز بہرحال ہو جائے گی، بہتر ہے ڈھانپ لے پاؤں بھی، لیکن پاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہتھیلیاں بھی کھل جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر بازو، کلائیاں اور بازو نظر آتے تھے، 1/4 یا اس سے زیادہ نظر آتے تھے، پھر تو نماز بالکل ہوئی نہیں ہے، پھر جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں وہ آپ لوٹا لیں۔ لیکن اگر 1/4 سے کم نظر آتے تھے تو توبہ استغفار کریں آپ، اور اگر تھوڑی سی نمازیں ہیں، چند نمازیں ہیں تو لوٹا لیں اس کو احتیاطاً، اور اگر زیادہ نمازیں ہیں تو چھوڑ دیں اس کو، اللہ معاف کرنے والا ہے، آئندہ احتیاط کریں۔
اور توبہ استغفار کریں, آئندہ جو ہے پراپر پوری کلائیاں ڈھک کے نماز پڑھیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا, اگر کسی گناہ کا پتہ نہیں تھا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گناہ ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی ایسا گناہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو تو وہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہو یا پتہ نہ ہو. ویسے گناہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک گناہ نوجوانوں میں بہت ہے, ہینڈ پریکٹس, وہ بعض دفعہ روزے کے دوران بھی کر لیتے ہیں, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر رمضان کا روزہ توڑا ہے تو صرف قضا لازم ہے, ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا. البتہ گناہ بہت سخت ہوتا ہے. اور نفلی روزہ توڑا ہے تو بھی قضا لازم ہے, کفارہ لازم نہیں. حافظ ہانی منصور لاہور سے, ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور ان پر 11 مہینے گزر چکے ہیں. اب وہ ان پیسوں کا مالک کسی اور کو بنا دے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے, اور پھر ہر سال ایسے ہی کرے کہ سال مکمل ہونے سے پہلے وہ مال کسی اور کو دے دے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے. تو ایسی نیت کا کیا حکم ہے اور ایسا کرنا جائز ہے, اور کیا اس سے گنہگار ہوگا؟ اگر وہ پورا مال سچی مچی میں کسی کو دے دیتا ہے تو پھر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی, لیکن